نجانا من القوم الظالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، منافقین کے حالات کو جس انداز میں اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، ان کی خباثتوں کا ذکر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کس حد تک ناراضگی اور اللہ کا غصہ ہے ایسے لوگوں پر جنہوں نے ظاہراً اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے اور ان کے عقائد و نظریات اور ان کے نجی اعمال ظاہری لبادے کے بالکل مخالف ہیں۔ منافق کی عام ڈیفینیشن اگر کی جائے سادے لفظوں میں، ایسا بندہ جس کی زبان جو کہہ رہی ہو دل اس کی تصدیق نہ کرے، اور دل کے اندر جو چھپا ہوا راز ہو زبان اس کا اقرار نہ کرے۔ ایک آدمی دین کے بارے میں، مذہب کے بارے میں، عقائد و نظریات کے بارے میں جو کہہ رہا ہے، دل اس کی تصدیق نہیں کرتا، اور اس کے دل کے اندر جو عقائد اور نظریات جنہوں نے دل کو جو دل پہ حاوی ہیں، جنہوں نے دل دماغ کو جکڑا ہوا ہے، زبان اس کا اقرار نہیں کرتی، تو ایسا بندہ شریعت کی اصطلاح میں کیا ہے؟ منافق ہے۔ بہت سے لوگ ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول میں نظر آتے ہیں جو زبان سے جو اقرار کرتے ہیں دل ان کی تصدیق نہیں کرتا،
اور دل کے اندر جو ان کے چھپا ہوا ہے وہ زبان اس کا اقرار نہیں کرتی۔ تو ایسا بندہ جو زبان سے اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں جو کہہ رہا ہو اور دل اس کی تصدیق نہ کرے، اور اس کے دل میں جو ہو زبان اس کا اقرار نہ کرے، تو وہ شریعت کی اصطلاح میں منافق ہے۔ تو منافقوں کے بارے میں قرآن نے بڑا واضح کہا، اور قرآن آپ کو پتہ ہے قیامت تک کے لیے ہے۔ آپ کو بہت ساری چیزیں ابھی آپ سنیں گے اللہ کے قرآن کو، تو آپ کو آپ کے اس زمانے میں وہ چیزیں محسوس ہوں گی، نظر آئیں گی۔ سب سے پہلی چیز اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے بدبخت ہیں کہ زمین پر فساد ان کی وجہ سے ہے، جن کی زبان اور دل دونوں میں تضاد ہو۔ دل کے عقائد زبان پہ نہ آئیں، زبان کے عقائد کو دل نہ مانے، ایسے لوگ فسادی ہوتے ہیں، یہ انتشار پھیلاتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، ان سے کہا جاتا ہے جب کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین پر فساد نہ کرو، فساد نہ پھیلاؤ، قالو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، انما نحن مصلحون، ہم فسادی؟ نہیں 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 نہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو لوگوں کے فائدہ کرنے والے ہیں، ہم تو لوگوں کے کام آنے والے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے تم فساد کر رہے ہو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ فساد کیا ہے؟ کہ مسلمانوں میں بیٹھ کر، مواحدوں میں بیٹھ کر، اہل حق میں بیٹھ کر ان کے راز جا کے ان بے غیرتوں اور ان بے ایمانوں کو جن کے عقائد مشرکانہ ہیں ان سے جا کر ڈسکس کریں گے، شیئر کریں گے، اور انہیں ان اہل حق کے خلاف بھڑکاتے رہیں گے، یعنی ان کے راز ان کے آگے اور انہیں ان کے خلاف بھڑکانا۔ اور سب سے بڑا فساد اللہ کی زمین پہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے حق کو غیروں میں تسلیم کرنا، اللہ کی صفات غیروں میں ماننا، اللہ کا حق غیروں کو دینا، یہ سب سے بڑا فساد ہے۔ عبادت اللہ کا حق ہے، کیوں؟ اس لیے کہ خالق وہ ہے، جو خالق ہوتا ہے مخلوق کی عبادت کا حقدار وہ ہوتا ہے، جو مالک ہے مملوک کی عبادت کا حقدار وہ ہے، جو رازق ہے مرزوق کی تسبیحات کا حقدار وہ ہے کہ نہیں؟ تو یہ سب سے بڑے فسادی ہیں کہ یہ کھاتے اللہ کا ہیں، شکرانے کسی اور کی ادا کرتے ہیں، پھر مانتے بھی نہیں۔ زبان سے اللہ اللہ کریں گے اور دل سے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کی مخالفت کریں گے۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، تمہاری یہ حرکات زمین کے اوپر فساد کے مترادف ہیں، تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، نہیں نہیں نہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ کہتا ہے الا جان لو جان لو جان لو لوگو، انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ جان لو، تم بھی جان لو، اہل حق تم بھی جان لو کہ یہی لوگ ہیں فسادی،
لیکن سمجھتے نہیں ہیں، انہیں شعور نہیں ہے، انہیں صحیح اور غلط کی تمیز نہیں ہے۔ یہ جن چیزوں کو صحیح سمجھتے ہیں وہ غلط ہیں، اور جنہیں غلط سمجھتے ہیں وہ صحیح ہیں۔ جن کاموں پر اللہ کی رضا تھی یہ ان کے مخالف چلتے ہیں، اور جن کاموں میں اللہ کی ناراضگی تھی یہ پہنچ کر وہ کام کرتے ہیں، انہیں اپنے لیے باعث برکت سمجھتے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ سمجھ آ گئی بات؟ جان لو یہی لوگ ہیں فساد کرنے والے، یہی مفسد لوگ ہیں، یہی خرابیاں پیدا کرنے والے ہیں، لیکن ان کو شعور نہیں ہے، یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس آیت میں ایک خوش نصیب جماعت ہے اور دوسری یہ بد نصیب جماعت ہے۔ خوش نصیبوں کی خوش نصیبی دیکھو کہ جن کے ایمان کو اللہ بطور نمونہ پیش کر رہا ہے۔ کون پیش کر رہا ہے؟ اللہ۔ وہ کیسا ایمان ہوگا؟ وہ ایمان کیسا ہوگا؟ وہ جماعت کیسی خوش بخت ہوگی کہ جن کے ایمان کو اللہ معیار حق بنا کے ان کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ ایمان لے کے آئے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا جاتا ہے انہیں آمنوا، ایمان لے کے آؤ، کما آمن الناس، جس طرح یہ ایمان لے کے آئے ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن، جس طرح یہ ایمان لے کے آئے ہیں بلال، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، یہ لوگ جس طرح ایمان لے کے آئے ہیں تم بھی اس طرح ایمان لے کے آؤ۔ سبحان اللہ، کیسا معیار ہے! صحابہ کے ایمان کو اللہ معیار حق بتا رہا ہے۔ جس طرح یہ کہہ کون رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ اور ہم کسی انسان کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دیں اور وہ سن لے تو وہ پھولے نہیں سماتا۔ وہ کسی کو کہہ دے یار میں گواہی دیتا ہوں یہ ایماندار بندہ ہے، وہ کہتا ہے شکریہ یا مہربانی، تو نے مجھے ایماندار کہا۔ یہ تو آپ کا ظرف ہے، یہ تو آپ کی جو ہے وہ نظر کا کمال ہے، یہ تو آپ کے ظن کا کمال ہے کہ آپ مجھ پر اعتماد کر رہے ہیں۔ تو جن کے ایمان کو اللہ پسند کر کے کہے کہ اس طرح ایمان لاؤ، ان کے ایمان کی کیا بات ہے۔ پھر جس قدر ان آیات میں صحابہ کا دفاع قرآن نے کیا ہے، قیامت تک کوئی دفاع نہ کرے قرآن کافی ہے۔ قیامت تک اگر نبی کے صحابہ کا کوئی دفاع نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، قرآن ان کا دفاع کر رہا اور بڑے خوبصورت انداز میں کر رہا ہے۔ ایک کہ جو صحابہ کو بے ایمان کہتے ہیں وہ خود لعنتی اور بے ایمان ہیں، کیونکہ ان کے ایمان کو معیار حق بطور نمونہ اللہ خود پیش کر رہا ہے۔ اور سمجھو کہ نہیں؟ نمبر دو، جو صحابہ کو برا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی وقت ان کا رد کر کے ان کو برا کہہ رہا ہے۔
جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو ایمان لے کے آؤ، کما آمن الناس جس طرح یہ صحابہ ایمان لے کے آئے، جس طرح میرا ابو بکر، میرے نبی کا عمر، میرے نبی کا عثمان، میرے نبی کا علی، طلحہ زبیر، میرے نبی کا بلال حبشے کا کالا، جس طرح یہ ایمان لے کے آئے اس طرح تم بھی ایمان لے کے آؤ۔ وہ آگے سے کہتے ہیں قالو، کہتے ہیں انؤمنو، انؤمنو کما آمن السفہاء، انؤمنو کیا ہم ایمان لے کے آئے، کما جس طرح کے آمن السفہاء جس طرح یہ بے وقوف لے کے آئے، نہ انہیں نفع کا پتہ نہ گھاٹے کا پتہ، نہ انہیں زمین کی فکر، نہ انہیں کاروبار کی پرواہ، نہ انہیں فصلوں کا پتہ، نہ انہیں میووں کا پتہ۔ نبی کے حکم پر جان دے دیں، نبی کے اشارے پر ہر شے قربان کر دیں۔ انہوں نے گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، سب کچھ چھوڑ دیا، قبیلے چھوڑ دیے، خاندان چھوڑ دیا، رشتے ناتے توڑ دیے، ہر چیز قربان کر دی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت قربان نہیں کی۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں تن من کی بازی لگا دی۔ یہ تو بے وقوف ہیں، انہیں دنیا داری کا پتہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے ایک محمد کی خاطر اپنی قیمتی جگہ قربان کر دی، اپنے خاندان کو چھوڑ دیا، رشتے ناتے توڑ لیے۔ ان کی طرح ہم ایمان لائے، ان کی طرح، حالانکہ یہ سب سے بڑی ان کی بے وقوفی تھی۔ اور ظالموں، جگہ، رشتے ناتے، مال و دولت یہ تو کچھ بھی نہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں۔ یہ شاعر اللہ کی ترجمانی کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اللہ اس طرح کہتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں، اور تم نے محمد سے وفا کی۔ محمد 14 طبقوں میں سب سے محبوب ہے اپنے خدا کو، اور نبیوں کی جماعت کا سردار ہے، اور آخری نبی ہے، ختم نبوت کا تاج اللہ نے جس کے سر پہ رکھا، اور جس کی مسکراہٹ پہ اللہ قسمیں اٹھائے ہیں، جس کے بولنے پہ اللہ قسمیں اٹھائے، جس کے ہاتھ پھیرنے سے اللہ ہڈیاں، ٹوٹی ہوئی ہڈیاں جوڑ دے، جو چہرہ آسمان کی طرف کرے تو اللہ قبلے تبدیل کر دے ہیں۔ تم نے اس سے وفا کی ہے، یہ میرا لیڈر ہے، یہ میرا قاصد ہے، یہ میرا پیغام بر ہے، یہ میرا پیغام رسا ہے، تم نے اس کی عزت کی، میں اللہ دونوں جہانوں میں تمہیں عزتوں سے نواز دوں گا۔ اور یہ جاہل، یہ جن چیزوں کو عزت سمجھ رہے تھے وہ عزت تو تھی نہیں، کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس طرح جس طرح یہ بے وقوف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل بھی ادھار نہیں رکھا، فوراً کہا الا جان لو انہم ہم السفہاء، میرے نبی کے صحابہ بے وقوف نہیں ہیں، یہی بے وقوف ہیں، یہی بدبخت ہیں، یہی لعنتی ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ جانتے نہیں، یہ جانتے نہیں ہلاکت انہی کا مقدر ہے، یہ جانتے نہیں بدبختی انہی کا مقدر ہے، یہ جانتے نہیں ہیں بد نصیبی پہ یہی ہیں، یہ جانتے نہیں اللہ کے قہر کے مستحق یہ ہیں۔ تم نبی کے صحابہ کو کہتے ہو بے وقوف؟ میرے نبی کا بلال زمین پہ چلتا ہے، میں اللہ کھڑا عرش بری پہ سناتا ہوں۔
میرے نبی کا بلال۔ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے دعوت کی صحابہ کی، مسجد نبوی میں دسترخوان بچھ گئے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، کھا رہے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی عادت مبارکہ تھی، اپنے شاگردوں کو دیکھا کرتے تھے ماڑیاں نو زیادہ ویندے سن۔ اللہ کے نبی نے دیکھا بلال نظر نہیں آ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہوئے، بلال نظر نہیں آ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے اندر چلے گئے تو حال کے کونے میں بیٹھا رو رہا ہے۔ اللہ کے نبی پاس جا کے بیٹھ گئے، او بلال کیا مسئلہ ہے، کوئی تکلیف ہے کہ نہیں یا رسول اللہ، کوئی دکھ ہے نہیں یا رسول اللہ۔ بلال پچھلا ظلم یاد آ گیا، کافروں کا ظلم یاد آ گیا اس لیے رو رہا ہے۔ آخر نہیں یا رسول اللہ پھر مسئلہ کیا ہے بتا۔ حضرت بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کالا، رنگ کا بھی کالا، ہونٹ بھی بڑے بڑے، بال بھی کنگیالے، اس دنیا میں بلال کو کوئی پسند نہیں کرتا، رو اس لیے رہا ہوں، پتہ نہیں جنت کی حوریں بھی مجھے پسند کریں گی کہ کوئی نہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے بات سنی ہے، آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے ہیں۔ جا جبریل، آ گیا جبریل، یا رسول اللہ نہ روئیے نہ روئیے، اللہ پاک کہہ رہا ہے بلال سے کہیے نہ رو، تیرے لیے تو جنت کی حوریں رو رہی ہیں، بلال ہمیں پسند کرے گا کہ کوئی نہ۔ عزت دلوں میں ڈالنا، محبت دلوں میں ڈالنا، یہ تو میرا کام ہے، یہ تو میرا کام۔ اور تم ان کو کہہ رہے ہو کہ یہ بے وقوف، ان کو کہہ رہے ہو یہ بے وقوف۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافق ہے، منافقوں کا لیڈر ہے، بیٹا مخلص مسلمان ہے۔ ایک مارکے سے واپسی پر عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے جب مدینہ پہنچیں گے تو جاتے ہی محمد اور اس کے صحابہ کو الیاذ باللہ ان ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیں گے۔ جب یہ بات چلتی چلتی رسول اللہ تک آئی اور عبداللہ بن ابی کے بیٹے نے بھی سنا، غصے کی حالت میں آیا، مدینے کے باہر کھڑا ہو گیا تلوار ننگی لے کر۔ جب باپ آیا تو کہنے لگا خدا کی قسم تیرے ٹکڑے کر دوں گا اگر تو نے یہ نہ کہا کہ محمد عزت والا، میں ذلیل، میری پارٹی ذلیل، تو نے اپنے آپ کو ذلیل نہ کہا، محمد عربی کو عزت والا نہ کہا، میں تجھے ٹکڑے کر دوں گا، مدینے داخل نہیں ہونے دیتا۔ کہا اس نے تو پھر اس نے چھوڑا۔ جو اپنے پیغمبر کی توہین اپنے لیے موت سمجھتے ہوں، آج ہم اسی نبی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، اس نبی پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن سننے کے لیے تیار نہیں، ٹائم کوئی نہیں ہمارے پاس۔ ایک وقت تھا کہ صحابہ قرآن دیکھتے تھے صرف تو آنسو رکتے نہیں تھے۔ اکرمہ کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن دیکھتا اور یہ کہہ کر بے ہوش ہو جاتا کہ ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے اللہ کا کلام، یہ میرے رب کی باتیں ہیں، یہ میرے پروردگار کا کلام، اور گر جاتے۔ لوگ پانی کے چھٹے مار کے انہیں ہوش میں لاتے، پھر قرآن کو دیکھتے اور یہ کہتے کہتے پھر گر جاتے۔ آج دیکھ لو، اس کو سیکھنے والا کوئی نہیں، سمجھنے والا کوئی نہیں، سننے سنانے والا کوئی نہیں، ویران ہو گئے، گھر بھی، دل بھی، سینے بھی ویران ہو گئے۔ کل ایک بندہ، کل کے پرسوں کی بات ہے، بڑے فخر سے کہہ رہا تھا کہ
کہ فلاں میرا شاگرد ہے، اس نے ہمت نہیں ہاری، بڑا مستقل مزاج آدمی، 7 سال لگا کے اس نے BCom کلیئر کیا، کئی بار فیل ہوا پر اس نے بھی ہمت نہیں آ رہی، لگا رہا ہے، اخیر اللہ تعالیٰ نے اسے کامیابی دی ہے جی۔ دیکھو جی ماشاءاللہ، کیا بات ہے جی، کیا بات۔ چلو 12 سال لاؤ نا میٹرک دے تے 12 تے 7 19 سال پڑھتا اس نے گریجویشن کی ہے۔ 19 سالوں میں اگر نہیں پڑھا تو قرآن نہیں پڑھا۔ کتنی عجیب بات ہے، گریجویٹ کو کہتے ہیں یہ پڑھا لکھا ہے، اور جس کو قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ بھی نہیں آتا اسے ان پڑھ کوئی نہیں کہتا، اسے ان پڑھ کوئی نہیں کہتا، اور جسے قرآن ترجمے کے ساتھ آتا ہو، نبی کی حدیث پہ عبور ہو، صرف انگلش نہ آتی ہو، اسے کہیں گے یہ جاہل ہے۔ وضع میں تم نصارہ ہو، تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ اللہ اللہ، اللہ تعالی ہمیں صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ایمان میں سے کچھ حصہ اللہ نصیب فرما دے۔ تو اللہ نے کہا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، یہ بے وقوف نہیں ہے، بغیر تو تم بے وقوف ہو، یہ بے وقوف، تم بے وقوف، تم بدبخت ہو، میرے نبی کے صحابہ بے وقوف نہیں ہیں، یہ تو جان نچھاور کر دینے والے ہیں، عورتیں اور مرد تو مرد عورتیں بھی میرے پیغمبر کی آواز پہ تن من دن قربان کر دینے والی، تن من دن، ہائے ہائے ہائے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک شاعرہ تھی، شاعرہ، کمال کی شاعرہ، خنسا نام تھا اس کا، اتنی تگڑی شاعرہ تھی کہ اس وقت کے عرب کے بڑے بڑے شاعر بھی اس کے سامنے شعر نہیں کہتے تھے، وہ بے عزت کر دیتی تھی۔ حضرت حسان نے اس کے سامنے شعر پڑھا اور اس نے حضرت حسان کے شعر کا رد کر دیا۔ حسان بھی بہت بڑے شاعر تھے۔ حضرت حسان نے پرکھنے کے لیے اس کے سامنے پرکھنے کے لیے پڑھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یوں بیٹھی ہوئی تھی، یوں اٹھ گئی، کہتی ہے حسان پھر پڑھ۔ حضرت حسان نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہنے لگی خنسا رب کعبہ کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں، انسان کا کلام، انسان کے کلام کو میں پہچانتی ہوں، یہ انسان کا نہیں۔ اور پڑھ۔ حضرت حسان کہتے ہیں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ رونے لگ گئے، کہتے ہیں حسان اور پڑھ۔ حضرت حسان کہتے ہیں قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ رو کے کہنے لگی حسان
یہ کس کا کلام ہے؟ حضرت حسان کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ کہنے لگے لوگوں گواہ رہنا میں محمد الرسول اللہ پہ ایمان لاتی ہوں۔ مسلمانوں جن کو قدر ہے نا، قدر کتاب اللہ کی، اور جن کو معنی اور مفہوم کا پتہ ہے، وہ تو قرآن پڑھتے ہیں اور آشش کرتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے قرآن سیکھا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں ہے، شوق بھی نہیں ہے، پڑھا بھی نہیں، شوق بھی نہیں۔ کتنے مزے سے ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ تعلیم مکمل کیتی سو پچھلے سال کیتا سو ماسٹر کیتا سو، تعلیم مکمل ہو گئی ہے۔ ہاں جی، اب اس تعلیم میں قرآن کو سیکھنا کوئی تعلیم نہیں ہے، حدیث کو سیکھنا کوئی تعلیم نہیں ہے۔ بچے پڑھ رہے ہیں، تیسری میں ہیں، کوئی دوسری میں ہے، کوئی چوتھی میں ہے، کوئی پانچویں میں ہے، کوئی چھٹی میں ہے۔ 6 8 سال ہو گئے ہیں بچوں کو پڑھاتے ہوئے، قرآن نہیں پڑھ سکے، قرآن نہیں پڑھ سکے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اللہ اللہ۔ پھر انہوں نے مذاق اڑانے کی کوشش کی صحابہ کی اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بس کر دو۔ پھر انہوں نے مذاق اڑانے کی کوشش کی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں آمنا، ہم پکے ایمان والے۔ پہلے تھے شروع میں، اوپر سے پڑھا تھا، لیکن اب پکے ایمان والے ہو گئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب علیحدہ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف، سرداروں کی طرف، یہودی علماء کی طرف، عیسائی علماء کی طرف، قالو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، یہ محمد اور اس کے ساتھی، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ یہ جو ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، یہ ہم مذاق کر رہے ہیں، اپنا آپ سیف کیا ہوا ہے، مال غنیمت میں سے بھی کچھ مل جاتا ہے، ہمارے مال کی بھی حفاظت رہتی ہے۔ ان کے راز تمہیں لا لا کے بتاتے ہیں، تمہیں ان کے بارے میں حقیقتیں بتاتے ہیں، ان کے ساتھ تو ہم مذاق کر رہے ہیں، ٹھٹھا کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ تو کھیل رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اللہ یستہزئ بہم، او ظالموں تم کیا کھیلو گے، تم کیا مذاق کرو گے، تم کیا ٹھٹھا کرو گے میرے محمد کا، میرے محمد کے صحابہ کا۔ اللہ یستہزئ بہم، اصل میں تو اللہ مذاق کر رہا ہے تمہارے ساتھ، تم مذاق کرو گے، تم میرے نبی کا مذاق اڑاؤ گے، تمہاری اتنی جرت، تمہاری زبانیں جل نہ جائیں، تمہاری نگاہیں بے نور نہ ہو جائیں، تمہارے کان بولے نہ ہو جائیں، تمہاری سماعت تباہ نہ کر دوں میں کہ تم میرے نبی کا مذاق اڑاؤ۔ اصل میں اللہ یستہزئ بہم، اللہ تمہارا مذاق اڑاتا ہے۔ دیکھو اس سے بڑا مذاق کیا ہے کہ اس نے تمہیں نبی کے پیچھے کھڑا کر دیا ہے، لیکن نبی کی پاکیزہ جماعت میں تمہیں داخل نہیں ہونے دیا۔ پیغمبر پہ رحمت نازل ہوتی ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں پہ رحمت نازل ہوتی ہے، اور وہیں پہ کھڑے تم پر لعنتیں ہو رہی ہیں۔ اس سے بڑا مذاق کیا؟ اور سمجھو کہ نہیں؟ میرے نبی اور اس کے صحابہ کے دل
نور ایمانی سے مزین ہیں اور تمہارے دلوں پر خدا کی لعنت ہے، اس سے بڑا مذاق کیا؟ تمہیں نبی کی جماعت کے اندر رکھ کے میں اپنے نبی کی جماعت کو عزتوں سے نواز رہا ہوں اور تمہارے اندر کا مرض نفرت بڑھا رہا ہوں، کدورتیں تمہاری بڑھ رہی ہیں، حسد بڑھ رہا ہے، اس سے بڑا مذاق کیا؟ سمجھو گے؟ جو اللہ والوں کے ساتھ مذاق کرتا ہے نا، اللہ کہتا ہے کہ تم نہیں مذاق کر، میں تمہارے ساتھ مذاق کر۔ تم کسی کے ساتھ کیا مذاق کرو، تم کیا کرو؟ مجھے یاد پڑتا ہے، میں ایک آدمی کو کہا کرتا تھا کہ آ قرآن پڑھ لیا کر، میں پڑھاؤں گا، فری پڑھاؤں گا، ٹھیک ہے، ٹائم نکالوں گا یار، تو آیا کر۔ اس نے کسی سے کہا کہ میں بڑے طریقے نال چکما دے کے آیا مولوی صاحب نے، گولی دے آیا، گولی الفاظ سے اس کے کہ میں گولی دے آیا شاہراں نوں، اور نہیں ٹائم لگتا، سویرے سویرے نیند آئی ہوندی ہے، کام دھندے ہوندے نے، مولویاں کول اور کام ہی کوئی نہیں، تے اگوں الفاظ دے کی سن کہ اتنے بٹھا کے کرتے ہیں با تا سا۔ خیر مجھے تکلیف تو بڑی ہوئی، لیکن میں نے اسی وقت اس کو کہا کہ تیری بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ نے تجھے قبول ہی نہیں کیا، تجھے اللہ نے قبول ہی نہیں کیا۔ ایک بندہ ہماری مسجد کا تھا، عداوت بغض دیکھو، جہاں کچھ لوگ آپ کی عزت کرنے والے ہوتے ہیں وہاں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں آپ ہضم نہیں ہوتے۔ مغرب کی ٹائم ہم مسجد میں داخل ہو رہے تھے تو وہ 2 قدم تیزی کے ساتھ مجھ سے پہلے داخل ہوا اور مجھے پاس آ کے کہنے لگا کہ تانوں نہیں ایسا جتن دینا، تواڈے تو اگے ہی رہنا ہے۔ اچھا میں خاموش رہا، جب وضو کر کے ہم آئے نا تو میں نے نماز پڑھانی تھی، تو میں اس کے پاس گیا، میں نے اس کو کہا کہ میں جہاں جا رہا ہوں نا وہاں مجھ سے آگے بھی تو نہیں ہوگا، میرے برابر بھی نہیں ہوگا، پیچھے ہی کدھر دفعہ ہوئے گا، لانتی ہے دوسری تیسری دفعہ۔ سوچ ایسی ہے نا، سوچ کی بات ہے نا، سوچ ایسی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بد نصیبی ہوتی ہے، قرآن والوں کا مذاق اڑانا۔ پھر مزے کی ایک اور بات آپ کو بتاؤں، جو لوگ مخلصانہ کام کریں گے نا ان کے ساتھ لوگ کم ہوں گے، اور جو بازاری اور دکھلاوے کے اور جو ہے پروفیشن سے ہٹ کے داد لینے کے لیے کام کریں گے ان کے ساتھ لوگ زیادہ ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ قرب قیامت ہے۔ نبی کے زمانہ میں یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جماعت تھی وہ کفریاں طاقتوں سے زیادہ تھی؟ نہ، ہمیشہ کم تھے اور غالب رہے۔ پھر یہ خاص طور پر رمضان کے مہینے میں ہماری عورتیں گھروں میں یا مختلف باجیوں کے پاس جا کے صلاۃ و تسبیح پڑھتی ہیں اور وہ باجماعت پڑھاتی ہیں۔ حالانکہ عورت کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھانا بالکل حرام ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہیں اور جی باجی جان نے نہ آکھیا سی کہ بھائی اپنی اپنی پڑھیو، میں اچھی اچھی پڑھاں گی پیچھے تسی اپنی اپنی پڑھیو، رکوع میرے نال ہی کریو، سجدہ میں کواں گی پھر کریو، قیام میں کواں گی پھر کریو، سلام میں پھیراں گی پھر پھیریو، تے اقتدا اور کیدا نام ہے بھائی؟ امامت کی نو آندے نے؟ نہیں، امامت پھر کی نو آندے نے؟ امامت والے کول سنگ پھڑے ہوندے نے دو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سارا وقت برباد، اور بندے بھی اس طرح کرتے ہیں۔ پھر عجیب و غریب مسائل اور عجیب و غریب انتشار شروع ہے۔ یہ ساری خباثتیں کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی زاویے میں ان لوگوں کے ساتھ ہیں، جو لوگ اصل میں اللہ اور اس کے رسول اور دین کے ساتھ مذاق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے،
کس طرح؟ اللہ کہتا ہے میں ان سے مذاق کر رہا ہوں وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور اللہ نہ چاہے تو کسی کی جرت ہے وہ پیغمبر کی توہین کر دے، ہے کسی کی جرت وہ اللہ کے حکم کی توہین کرے، وہ اللہ کے قرآن کی توہین؟ اللہ کہتا ہے یمدہم فی طغیانہم، تمہاری سرکشی میں نے تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے، یعمہون، عقل کے اندھے ہو تم، میں نے تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے، میں نے تمہیں یہ ڈھیل دی ہوئی ہے۔ اور بدبختو سنو، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں، ضلالت کو خرید لیا ہدایت کے بدلے میں، لعنت کو خرید لیا رحمت کے بدلے میں، بغض کو، میری نفرت کو خرید لیا تم نے محبت کے بدلے میں، تم نے خریدا، خود پسند کیا۔ اور یاد رکھنا یہ جو تجارت تم نے کی ہے فما ربحت تجارتہم، یہ تمہیں نفع نہیں دے گی، فما ربحت تجارتہم، نہیں نفع دیا ان کو ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین، اور نہ وہ ہدایت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان خباثتوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کی تعلیم کا اللہ ہمارے اندر شوق پیدا فرمائے۔ جو لوگ قرآن کی تعلیم کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں، سفر کرتے ہیں، پیدل چلتے ہیں، تھکاوٹیں محسوس کرتے ہیں، رکاوٹیں برداشت کرتے ہیں، خدا کی قسم دنیا کی آنکھ بند ہوتے ہی انہیں اس چیز کی قدر و قیمت کا پتہ چلے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دونوں حسرت کریں گے، نیک بندہ بھی مرے گا تو حسرت کرے گا، بد بندہ بھی مرے گا حسرت کرے گا۔ بدکار کی حسرت یہ ہوگی ہائے کاش میں نیک عمل کر لیتا، اور نیک بندے کی حسرت یہ ہوگی ہائے کاش جو لمحے میرے ضائع ہوئے ہیں وہ بھی ضائع نہ ہوتے۔ اور اللہ کے قرآن کے لیے ایک ایک قدم یہ راستے گواہی دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم اغفر لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اہدنی فی من ہدیت، وعافنی فی من عافیت، وتولنی فی من تولیت۔ یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ خاص کر کے دعا فرمائیے گا میری ان بہنوں کے لیے، ان ماؤں کے لیے، ان بیٹیوں کے لیے جو اس وقت روزانہ فجر کی نماز کے بعد دور دور سے وہ سفر کر کے پیدل یہاں پہنچتی ہیں، ابھی بھی شاید باہر بیٹھی ہوں گی صرف قرآن پڑھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول کرے، اور ان میں جتنی بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب کرے، ان کے گھروں کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کرے، ان کی اولادوں کو اللہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور دنیاوی اور اخروی طور پہ اللہ ہر قسم کی کامیابی سے ہمکنار کرے۔ ہمارا یہاں بیٹھنا، سننا، سنانا اللہ تعالیٰ ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، اور ہمارے اندر قرآن کی تڑپ پیدا فرما دے، قرآن سے ہماری ایک نسبت روحانی اللہ پیدا کر دے کہ مرتے دم تک ہم قرآن کے خادم بن کے زندگی گزاریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔